سوے لال زار پھرتے ہیں، او سوے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں، تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں، تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر جو بھی خوار پھرتے ہیں، در بدر جو بھی خوار پھرتے ہیں، بولو در بدر جو بھی خوار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں، ہم نے عاضی کسی سے کیوں مانگے، ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں سبحان اللہ تیری بات رضا، ہر کوئی پوچھے، ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا، ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا، تیرے شہزاد پھرتے ہیں، تیرے شہزاد پھرتے
مانگتے تاجدار پھرتے تیرے دل بہار پھرتے ماشاء اللہ، بارک اللہ، تبارک اللہ، ماشاء اللہ۔ اعلیٰ حضرت اتنے بڑے مقام کے مالک مفتی صاحب، اور کیا آخر میں تخیل اور پھر کیسا انداز ہے کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پیٹ، اور ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے اور ہم دنیا والوں کے سامنے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یار مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے، میری کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم کسی کو دیکھتے تو ہمیں جیلیسی ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت اتنے بڑے مقام کے مالک اور عاجزی، اور حقیقت یہ جب بندہ عاجزی کا خوگر ہو جائے نا تو پھر یہ حسد اور یہ ساری چیزیں تکبر یہ نکل جاتی ہیں۔ عاجزی کو اپنا لیں، پھر عاجزی والا پھر کسی کو دیکھ کر جلے گا نہیں، وہ کہتا ہے میں تو بڑا ادنا سا آدمی ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے جو مجھے دیا اللہ کا شکر ہے۔ کچھ کاز لیتے ہیں پھر مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں کہ قرآن و سنت ہمیں جیلیسی اور حسد کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی محسن بھائی، آج کا موضوع جیلیسی، آپ نے بہت اچھا موضوع سلیکٹ کیا ہے۔ بہت سارے افراد چاہتے ہوئے اور کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں حسد جیلیسی سے محفوظ فرمائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیلیسی میں اگر کوئی شخص مبتلا ہو گیا تو وہ اس سے کیسے نکل سکتا ہے؟ ہوتا کیا ہے کہ کسی کی ایک دکان ہوتی ہے، وہ ترقی کرتا ہے، دوسری دکان بناتا ہے، تو کئی لوگوں کو تکلیف جلن شروع ہو جاتی ہے، وہ طرح طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسا کیا ہو کہ وہ کسی کے کاروبار میں ترقی ہو رہی ہو، کوئی ترقیاں کر رہا ہو، تو بندہ بھی خوش ہو رہا ہو، خوشیاں اس کو بھی دل میں خوشی محسوس ہو رہی ہے، وہ اس کے لیے دعا کرے، نہ کہ دل کے اندر جلن پیدا ہو رہی ہو۔ اللہ یہ پورا ہمارا آخر میں ایک ہے کہ ہم نتیجے کی طرف جائیں گے تو کیسے بچیں اس پر ہم بات کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے حوصلہ افزائی کی، آپ کے سوال کا جواب بھی دیتے ہیں، ایک کال اور دے دیجیے گا۔ فیس بک لائکس اور اس کی ڈیمانڈ کرنے کے حوالے سے بتا رہے تھے، آج کل تو اب تو دور یہ آ گیا ہے کہ فیس بک لائک اور کمنٹ پر بھی وٹا سٹا چل رہا ہے، جس نے مجھے لائک اور کمنٹ کیا میں بھی اسی کو لائک اور کمنٹ کروں گا، تو یہ بھی آپس میں اندر ہی اندر جو ہے نا ایک چھپی ہوئی نفرتیں اس سے پیدا ہو رہی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی کچھ آپ ارشاد فرما۔ یہ تو نئی بات پتہ چلی جی، میں اسی کو لائک کروں گا جو مجھے لائک کرے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے صحیح کہہ رہے، ایسا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب چلیں، اب یہ تو چل رہا ہے قرآن پاک میں حسد و جیلیسی کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہود کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ کیا وہ لوگوں کے اوپر حسد کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو ان لوگوں کو عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا، یہ کلام جو ہے نا وہ بندے کو وہ کرتا ہے، جھنجھوڑتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر حسد سے متعلق کئی مقامات پر کلام ہے، جیسے کہ جو مشہور واقعہ ابلیس اور حضرت آدم علیہ السلام والا ہے، جس کے اندر ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام پر تکبر کا اظہار کیا، اس کی بھی اصل وجہ حسد تھی کہ وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا فرشتوں کو کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں، تو یہ نعمت گویا کہ جب حضرت آدم کو ملی تو اس کو حسد ہو گیا، جس کے ان کی تعظیم بڑھ گئی۔ جی اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ آسمان پر جو پہلا گناہ ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوا، یہ جو شیطان کا، دوسرا زمین پر جو پہلا گناہ ہوا حابیل اور قابیل کا، وہ بھی حسد کی وجہ سے جو ہے وہ ہوا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر یہود کے حوالے سے بیان کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو نعمتیں مل گئیں، نبوت بھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکومت بھی، سبحان اللہ، تو اب یہ اس بات کے اوپر حسد کرتے ہیں، حالانکہ یہ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ یہ تو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں جو دیا۔ سبحان اللہ۔ علماء نے یہاں پر تفسیر کے اندر اس آیت مبارکہ کی ارشاد فرمایا کہ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ سب سے پہلا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو سلطنت نہیں دیتا جو حسد کی بیماری میں مبتلا، اللہ اکبر، جیسا کہ یہود کو جو ہے وہ ہائے ہائے ہائے، نہیں ملی۔ دوسرا بیان فرمایا علماء نے کہ حاسد آدمی کبھی بھی فیض نہیں لے سکتا۔ اوہو، فرمایا یہی دیکھ لیں کہ یہود یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، حضور کو جانتے تھے، جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے، بلکہ اس سے بھی زیادہ جانتے، اللہ، لیکن اس کے باوجود چونکہ حسد کرتے تھے لہذا حضور کی نبوت سے فیض نہ لے سکے۔ اس کے مقابلے میں حضرت بلال حبشی، حضرت سلمان فارسی آئے اور وہ فیض لے کے کیا بات، اور کتنی تکلیفیں برداشت کی۔
پھر یہیں پر جو ہے وہ علماء نے فرمایا کہ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو حسد ہے یہ یہود کا طریقہ ہے کہ بعض لوگ یعنی حسد کے بھی بڑی کیٹیگریز ہیں نا، جی جی، کہ کسی کو اس بات کے اوپر ہی حسد ہے کہ آپس میں نعمتوں کے حوالے سے، اور بعض لوگ جو بدباطن ہوتے ہیں ان کو انبیاء کرام علیہ السلام یا اولیاء کرام کے کمالات اور معجزات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ حسد اللہ، جو کہ بعض صورتوں کے اندر کفر کی طرف یا گمراہی کی طرف صحیح جو ہے وہ لے جاتا ہے۔ پھر اسی آیت مبارکہ میں اس سے پہلے، اس آیت مبارکہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی ایک اور صفت بیان کی، ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کہ اگر انہیں ملک کا کوئی حصہ ہو تو اس میں سے ایک دانہ بھی کسی کو نہ دے۔ ہاں، یعنی اس پر ایسے جمے رہیں اور حرص ہو ان کو۔ تو یہ بخل بیان کیا جی۔ اور پھر اس کے بعد حسد بیان کیا۔ یہاں پر فرمایا کہ دو یہ چیزیں بیان کی گئیں، تو ان میں پہلے بخل کو کیوں بیان کیا گیا اور پھر حسد کو کیوں بیان کیا گیا؟ تو یہاں پر فرمایا علماء نے کہ بخل کم درجے کا ہے، حسد اس سے زیادہ درجے کا ہے۔ اوہ۔ پہلے کم درجے کی برائی ان کی بیان کی، پھر زیادہ درجے کی۔ ٹھیک۔ کیوں؟ کیونکہ بخیل یہ کہتا ہے کہ میری نعمت میں سے کسی کو حصہ نہ ملے، اور حاسد یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی نعمت میں سے میرے علاوہ کسی کو حصہ اللہ اللہ، حاسد یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی نعمت میں میرے علاوہ کسی کو نہ کسی کو ملے۔ حصہ یہ نہ جملہ کتنا قابل غور ہے، اور اگر جس کے اندر جیلیسی ہے تو وہ یہ غور کر لے اس بات چاہت پر۔ بھی وہ ہے جو کہ اس کی قدرت میں ہی نہیں ہے۔ ہوں، بھئی نعمت تو اللہ کی، اللہ ہائے جسے ہائے۔ چاہے دے، تو تیرا یہ چاہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، الٹا تو ہی جو ہے وہ نقصان کا شکار ہوگا۔ صحیح، پھر یہاں پہ فرمایا علماء نے کہ بخل قلب کی بخل جو ہے وہ نفس کی بیماری ہے، کہ انسان کو نفس جو ہے وہ ہاتھ کھولنے سے جو ہے وہ روکتا ہے، سخاوت سے جو ہے وہ روکتا ہے، جبکہ جو حسد ہے یہ دل کی بیماری ہے، اللہ، کہ اس کے اندر دل کا تعلق ہے کہ فائدہ کچھ بھی حاصل نہیں ہونا۔ نفس بہت ساری چیزوں کے اندر یوں بھی پڑتا ہے کہ اس کو اس کے اندر جو ہے وہ رغبت ہوتی ہے، مال روکنے کے اندر ایک خواہش ہے، مال سے محبت ہے، لیکن یہاں پہ حسد کے اندر پتہ ہے حاصل کچھ نہیں ہونا، لیکن ایک دل کی یہ سخاوت ہے، دل کی جو ہے وہ قساوت ہے، یہ دل کی یہ جو ہے وہ ایک بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ مبتلا ہوتا ہے صحیح، اور دوسروں کی نعمتوں کے اوپر جو ہے وہ جلتا کرتا رہتا ہے، نہ خود اسے کوئی نعمت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، اور دوسرا الٹوں کے لیے نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ دوسروں کے لیے نقصان کا سبب بنتا ہے، ان کے لیے معاذ اللہ بد دعائیں کرتا ہے۔ جہاں اس کی نعمت کو دیکھتا ہے اس کے دل میں بات آتی ہے اور وہ جو ہے اپنے اندر چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، اس کا درد بڑھ جاتا ہے۔ علی بھائی، یعنی جس کو حسد ہو جاتا ہے نا، وہ مثال اللہ نہ کرے کسی کو آپ سے حسد ہو گیا، اللہ نہ کرے، اب وہ آپ کو جہاں دیکھے گا اس کو تکلیف ہوگی کہ علی بھائی آئے کیوں، علی بھائی نے موٹر سائیکل لی کیوں، علی بھائی کے پاس کار آئی کیوں، علی بھائی نے ایسا پیارا امامہ باندھا کیوں، علی بھائی نے یہ والا سوٹ پہنا کیوں، یہ اس کو تکلیف ہوگی۔ اب وہ بیچارہ اس تکلیف میں بھی پتہ نہیں مزے لے رہا ہوتا ہے، کیا کر رہا ہوتا ہے، کیا اس بیچارے کے ساتھ کیا کریں گے آپ؟ یہ بھی لکھیے نا کہ وہ خود اپنی آگ میں جل رہا ہوتا ہے، ہوں، یعنی اس کو ملنا کچھ نہیں ہوتا ہے یہ، اور وہ سامنے والے کی نعمتیں دیکھ کر وہ ایسا وہ جلن اور اس میں حسد میں جیلیسی جو آپ نے لفظ رکھا نا، آج میں سوچ رہا تھا بھائی تو ماشاءاللہ یہ شاید بتائیں گے شاہ رخ بھائی یا زہیب بھائی کہ یوں تو اس کا ترجمہ جو بھی بنتا ہو، لیکن ہمارے ہاں جلن بھی کہتے ہیں نا، جی، کہ اس سے وہ جلن گدھا گاڑی کے پیچھے لگتے، گدھا گاڑی اور رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے محنت کر حسد مت کر جل مت، جلنے والے کا منہ کالا۔ اچھا، لکھا ہوا بھی رکشوں کے پیچھے ہی ہوتا ہے زیادہ، نہیں ٹرکوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے۔ لیکن اب لیول ٹرک اور ہے اس کے کہ پیچھے اس لیول پہ بھی یہ سوچ ہے کہ مجھ سے بھی کوئی جل مجھ رہا سے بھی کوئی ہے، جل رہا ہے۔ یعنی اچھا، یہ سوچ بھی مفتی صاحب آپ فرمائیں کہ میں سوچوں مجھ سے کوئی جل رہا ہے، یہ بدگمانی نہیں ہے؟ بدگمانی یا جو ہے وہ اپنے آپ کے بارے میں کچھ زیادہ کہ خوش میں فہمی کا جو ہے وہ شکار ہے کہ یہ جناب بہت- جو ہے مجھ سے بھی جو ہے وہ جلن ہے، لیکن بہرحال یہ بیماری ایسی ہے کہ یہ تو ہر چھوٹے سے چھوٹے میں، بڑے سے بڑے میں، صحیح، بچوں کے اندر جیسے مشہور یہ ہے کہ بچوں کے اندر یہ کس قدر کثرت سے پائی جاتی ہے، تو یوں ہی ہر پیشہ کے اندر ہی جو ہے یہ موجود ہے۔ کم والا اپنے لیول کی چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ کے جو ہے وہ جلتا ہے۔ اچھا، یوں بھی ہے کہ بہت بڑے لیول کو دیکھ کر بھی جو ہے وہ جل کے اس کے خلاف بد دعا کر دیتا ہے۔ ہاں دعا کر دیتے صحیح بات ہے، ملنا ملنا کچھ نہیں ہے بھائی، یہ کہ یہ تباہ ہو جائے، یہ برباد جو ہے وہ ہو جائے، اس سے یہ نعمت جو ہے وہ چھن جائے، تو اس کو طرح کچھ بھی کے نہیں لوگ ملنا۔ جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ اچھا، تب اس کو پھر بھی نہیں یہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، کسی نے مجھے ایک واقعہ بتایا تھا، میں یقین کریں جب بھی وہ واقعہ یاد آتا ہے نا تو میں بڑا ایک شوق میں آ جاتا ہوں۔ مقصد ایک کسی کے پاس آہستہ آہستہ وہ نعمتیں بڑھتی رہی، کاروبار صحیح، چل پڑا، مکان لے لیا، حج کر لیا، ویل سیٹ ہو گیا، گئے، گاڑی لے لی، اب کسی کو یہ برداشت نہیں، اب کرتے 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 اس نے کیا کیا کہ کسی عامل سے رابطہ کیا اور کالے علم والے سے، اور اس نے اس کو عمل بولا میں اس کو تباہ کرنا چاہتا ہوں۔
بولا قبرستان جاؤ, قبرستان سے کوئی مٹی اٹھا کے لاؤ. اللہ. وہ اس کو پتہ نہیں کیا کر کے دیتا, اور بولا صبح جا کر مقصد فجر سے پہلے اندھیرے میں اس کے دروازے کے آگے ڈال کے آؤ. یوں کر کے, اور وہ کرتا رہا آخر کار وہ ظاہر بات ہے اس کے کچھ اثرات تو ہوتے ہوں گے, تو اس کے وہ جادو مکان- وغیرہ ہوگا, اللہ نہ کرے. تو مکان بک گیا, اس کا گاڑی چلی گئی, بیمار ہو گیا, بہت ہی ہے. اچھا, اس کو پتہ کیسے چلا؟ پتہ ایسے چلا کہ اس کو جس نے یہ کیا تھا اس کو از خود کوئی احساس ہوا یا چوٹ لگی, اس نے خود آ کر یہ واقعہ بتایا کہ یار میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا تھا. ہاں. یعنی حسد کیسا یہ. مگر اب اس کا احساس اس بیچارے کو تو تباہ کر چکا. اچھا, کہ جو اس نے کیا. یہ عورتوں میں بھی ہے کہ اس کا گھر کیوں بس گیا, اس کی بیٹی خوش کیوں ہے, اس کی شادیاں, اس کی بیٹی کی تو تمام بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی, میری بیٹی رہ گئی. اللہ اس کی بیٹی کا اللہ. کاروبار دیکھو وہ چل پڑا ہے. تو میں زیادہ پایا جاتا ہے. بہت زیادہ جو حضور ہے اس نا پہ یہ- تو اگر ہم لیں تو معاذ اللہ بہنوں, سگی بہنوں میں ہو جاتا ہے. استغفر اللہ. اگر اسی ٹاپک پہ ہم بات کریں, کچھ مثالیں ہم دیکھیں تو بہت ساری ذہن میں آ جائیں گی. یعنی میری بہن کی بیٹیاں ایسی سکھ میں ہیں, میری بیٹیاں سکھ میں نہیں ہیں. اس کے سسرال والوں کا یہ مسئلہ, اس کے پیسے. حکمت دیکھیں نا, اسی وجہ سے ایک شخص کے نکاح میں 2 بہنوں کو رکھنا حرام قرار دیا. اس کی وجہ یہ ہائے ہائے. کیونکہ سوکنوں میں اصل کیا ہوتا ہے, جیلسی تو ہوتی ہے کہ جناب شوہر اس کی طرف مائل ہو رہا ہے, میری طرف کیوں مائل نہیں ہو رہا, صحیح. اس کی طرف مائل نہ ہو اور میری طرف ہو, مائل ہو, یا اس کو اگر کوئی گفٹ دے رہا ہے تو اسے نہ دے, مجھے دے. یہی جو ہے وہ دونوں ہوتا کو ہے. برابر دے, یہ خواہش نہیں یہ ہوتی. خواہش نہیں ہوتی مجھے زیادہ دے, یا اس کی چیز بھی مجھے جو ہے وہ دے. تو یہی فرمایا کہ چونکہ ان کا آپس میں بہنوں کا رشتہ صلہ رحمی کا تقاضا کرتا ہے, جبکہ یہ سوکن بنیں گی تو پھر اب یہ اس تقاضے کی طرف اس کے برخلاف جائیں گی, اللہ. اور یہ قطع رحمی کا موجب بنے گا. تو اسلام نے 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا اس لیے حرام قرار دیا. مگر دیکھیں اتنی پیاری تعلیم, اس کے باوجود شاہ رخ بھائی, حسنین بھائی, زہیب بھائی, علی بھائی, مفتی صاحب, پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں میں کیا, مردوں میں, سب میں گھر میں ایک جیلیسی کا ماحول بنتا ہوا نظر آتا ہے. اچھا, مثال کے 2 بھائیوں کی شادیاں ہو گئی, اب ایک کی بیوی دوسرے کی بیوی, اب ہوتا بسا اوقات ایک کی بیوی اچھا کھانا بنا لیتی, دوسرے کے نہیں بنانا آتا ہوگا اس کو. ایک کا صفائی ستھرائی کا معاملہ اچھا ہوگا, دوسرے کا نہیں, وہ کپڑے اچھے دھو لیتی ہوگی. اب اس معاملے میں بھی آپس میں لڑائی اور ایک دوسرے سے جو نا وہ سلسلہ ہوتا ہے. یہ ایک فیکٹر شاید ہے, میں شاید کہ جس وجہ سے اگر نہ بھی ہو تو جیلسی ڈیولپ ہو جاتی ہے, کہ ایک جو رواج ہے, اچھا بھی کہہ سکتے ہیں اور بعض مرتبہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں, کہ جو ہم تعریف کرتے ہیں نا, یار کھانا ان کے ہاتھ کا بڑا زبردست ہے, تو اب جب یہ کہہ دیا نا آپ نے کہ ان کے ہاتھ کا زبردست ہے, تو سامنے اللہ والے محالہ کو تو دوسرے لگے کا گا یعنی تو میرا اچھا ٹھیک ہے نا زہیب بھائی؟ نہیں ہے. بعضوں کا ساس نے تعریف کر دی کہ میری یہ والی بہو جو ہے نا اچھا بناتی ہے. کھانا تو اچھا یہی بناتی ہے. گھر یہ صاف رکھتی ہے, تو وہیں سے اثر نہیں, اگر یہ کہہ دیں شروع ہو جاتا ہے. کسی کے سامنے کہ ماشاءاللہ میرے گھر کو تو جو نا اس والی بہو نے سنبھال کے رکھا ہے, تعریف بھی نہ کریں, اب پھر کیا ہوگا؟ یہی ہے کہ تعریف بھی کسی کی نہ کریں. کیا کریں, کیا یہاں سے کریں؟ نہیں ہو اثر سکتا. شروع ہو جاتا نہیں, ہے. تعریف کا انداز بدل لیں, تعریف تو کریں, حوصلہ افزائی ہے, لیکن انداز بدل لیں, کوئی ایسا انداز اختیار کر لیں کہ جس سے دوسرے کو کم تر فیل نہ ہو. اچھا, یہ دیکھا جائے نا تو کچھ معذرت کے ساتھ عورتوں میں عادت بھی ہوتی ہے کہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے. ساس نارملی ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ کسی ایک بہو سے تھوڑا سا پریشان ہے یا اس کے معیار کے مطابق وہ خدمت نہیں کر رہی اور دوسری کر رہی ہے, تو اس کو جلانے کے لیے بھی جو ہے نا یہ الفاظ ادا کیے جاتے ہیں. وہ تو ایسی اور وہ تو ویسی, اور یہ عادت مردوں میں بھی ہوتی یہ ہے. مردوں میں بھی. اور اگر بالفرض ایسا ہو کہ 2-3 بیٹے ہوں, کوئی ایک غریب گھرانے سے آ جائے اور بعضوں کا ساس کو برداشت نہ ہو, تو یوں بھی ہوتا ہے کہ آئی کس گھرانے سے ہے یہ, لائی کیا ہے تو, اب تو لائی کیا ہے, تانے دینا. یعنی کہ یوں مقصد یہ گھر ٹوٹنے کا اسباب بنتے ہیں. گھر میں بدمزگی, بدگمانی, نفرتیں, اور جس طرح گھروں کا آپ بتا رہے ہیں, اسٹوڈنٹ لائف کے اندر بھی جیلسی ہے. بالکل ہے. مجھے اپنا اسٹوڈنٹ لائف کا, حالانکہ بہت چھوٹے تھے, ہم بہت چھوٹے تھے, گلی محلوں میں کھیلتے تھے, اس وقت ہمارے ساتھ پڑھنے والے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ یار ہم تو کھیلتے ہیں, فلاں کو دیکھو کہ یہ کھیلتا ہی نہیں ہمارے ساتھ, یہ بڑا پڑھاکو ہے, جب دیکھو پڑھتا رہتا ہے, یار اس کو پھنساؤ کسی طریقے سے, یہ بھی ہمارے ساتھ کھیلے تاکہ اس کے بھی نمبر کم آئے. ہمارے بات ہے, ہمارا تو بیڑا کر گئی, اس کا بھی ہو. تو یعنی کہ پورا پلان بنا دے کہ اس کو, اچھا وہ آئے اپنے کام کاج سے, بستہ لے اور سیدھا گھر میں ٹیوشن چلا جائے. بولا یار ہاتھ میں نہیں آتا ہے یہ, اس کو پکڑو یار, اس کو کھیل میں لگاؤ, اور یہ تو آگے بڑھ جائے گا, یہ تو نمبر لے جائے گا, پیچھے رہ جائیں گے. واقعی آپ جو کہہ رہے ہیں یہ حقیقت ہے. اگر ہم دیکھیں تو مختلف افراد میں, مختلف پروفیشنز میں جو ہے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑھ رہا ہے, مسئلہ ہے تو صحیح, کریں کیا؟ ہم ڈسکس کر رہے ہیں, جیلیسی ہے, یہ ہے, وہ ہے, معاشرے میں نظر آ رہا ہے. ابھی ان امراض سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ مجھے پتہ چل گیا کہ میرے اندر معاذ اللہ جیلیسی ہے, میں جل رہا ہوں فلاں سے, اور میرے اندر, اچھا پھر اس میں ایک انتقام کا جذبہ بھی ہوتا ہے, وہ بھی انسان کو اس طرف بڑھاتا ہے. غصہ, جیسے آصف اقبال بھائی نے کہا کہ اس میں ایک بہت بڑا سبب غصہ ہوتا ہے. انسان کو غصہ آتا ہے سامنے والے کو دیکھ کر کے, یہ اس نے ایسا کیوں کیا. تو اب مفتی صاحب کچھ حل بھی تو بتائیں نا.
کہ ہم پھر حل پر کچھ ڈسکس کریں کیا؟ لیکن دل کی بیماریوں کے اندر سچی بات یہ ہے کہ بعض بیماریاں وہ ہیں کہ جس کے اوپر انسان کا اختیار نہیں، جی یعنی یہ بیماریاں اگر وہ ہو جائے نا تو جس سے ہم دنیاوی بیماریوں میں آخر لا علاج کہتے ہیں، لا علاج دعا ہی کریں، ہاں تو یہ واقعی دل کی بیماریوں میں سب سے پہلے یہی ہے کہ دعا کریں، ڈرائے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ دعا مانگے کہ مجھے اس بیماری سے جو ہے وہ نجات عطا فرمائے۔ صحیح، پھر علماء نے اس کے جو انداز بیان فرمائے بچنے کے، وہ تو بہرحال فی زمانہ شاید جو ہے وہ ممکن امام نہ غزالی ہو۔ بننا پڑے گا۔ وہ جو ایک بزرگ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کسی شخص کو دیکھ کر جو ہے وہ انہیں تکلیف ہوتی تھی، یعنی وہ بس ان کے دل میں وہ تھا، فطری طور پر ہو گیا یوں ہو گئی، تو اب انہوں نے کہا اس کا علاج کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ وہ شخص آیا تو انہوں نے اس شخص کا پیر، اس کو کہا کہ تم اپنا پیر میرے منہ پہ رکھ کے، اللہ، اس نے کہا نہیں حضرت میں یہ کر ہی نہیں سکتا، تو آپ نے خود اس کا پیر پکڑا اور اپنے منہ کے اوپر رکھ کر اس کو رگڑا، فرماتے اس دن کے بعد سے میرے ہائے سے ہائے جدا ہو۔ ہائے حضور، یہ تو پھر اب زمانہ یہ بزرگ نے کر لیا، ورنہ تو آج کل تو اجی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ یار مجھے فیل ہو، یعنی کسی کو فیل ہو کہ مجھے جیلسی ہے، اصل مسئلہ مجھے جو لگتا ہے وہ فیل ہی تو نہیں ہوتی ہے۔ اللہ، اس کی وجہ تو علی بھائی یہ ہے نا کہ پتہ ہی نہیں نا، پتہ نہیں، اور دوسرا جو حسد کی جو برائی ہے، اس کی جو آفتیں ہیں اور جو اس کا نقصان ہے، اس کے جو جہنم کے عذابات ہیں، اس کا جب علم نہیں ہے، ایک بندے کو جب ان چیزوں کا علم ہوتا ہے نا تو وہ پھر بہت ساری چیزوں میں ڈرتا ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال بتاؤں، جب تک امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کفریہ کلمات کے اوپر گفتگو نہیں فرمائی تھی، معاشرے میں کس کو پتہ تھی؟ اور اب ہمیں پتہ ہے، جو لوگوں کے ہمیں فون آتے ہیں دارالفتہ میں، کئی لوگ یعنی جو بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں وہ کئی جملوں پر پوچھ رہے ہوتے ہیں، صحیح بات، کہ بھئی یہ ڈاؤٹ فل جملہ لگ رہا ہے، مفتی صاحب بتا دیں کلمہ کو، مطلب پہلے اویئرنیس ہوئی احساس آیا تو پھر جو ہے وہ پتہ چلا۔ تو اب جس کو پتہ ہی نہیں حسد کیا ہوتا ہے، یا حسد چلے یہ بھی پتہ ہے کہ جیلسی ہوتی ہے، لیکن اس کو اس کا نقصان نہیں پتہ۔ اچھا دنیاوی نقصان تو بہت سارے لوگ یوں کہتے ہیں نا برداشت کر لیں گے یار، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اصل تو آخرت کا نقصان جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو جہنم کے عذابات ہیں، دیگر چیزیں ہیں، اس سے بچنا، جب وہ پتہ ہوگا تو پھر بندہ ہو سکتا ہے کہ حسد والی چیز نہ بھی ہو اور کوئی اس طرح کی فیلنگ ہو جسے رشک بھی کہتے ہیں، جی جی، جائز بھی ہے، تو اس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا احساس ہو یار میں سوچ لوں یہ ایسا کہیں ہے نہیں، یہ وہی والی صورت جو ہے بارڈر کراس ہو جائے، ہاں بارڈر کراس ہو جائے۔ تو یہی ہے کہ سب سے پہلے تو علم دین، اسی کے لیے ہم نے سلسلے کا جو ٹاپک رکھا تھا کہ آپ تک یہ علم پہنچا سکیں کہ حسد بیماری کیا ہے اور اس کے جو ہے وہ عذابات اور نقصانات جو ہے وہ کیا ہے۔ اب اس کے بعد کہ جب علم آ گیا، اب اپنے آپ کو چیک کرنے کی جو ہے وہ حاجت ہے کہ میرے میں کیا کسی چیز کے حوالے سے پائی جاتی ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جناب آپ ایک ایک فرد کے اوپر لے کر گئے، جب تعریف جس کو معلوم ہو گئی تو اس کو بھی گنے چنے انگلی پہ گن لے گا کہ مجھے کن کن 4 افراد سے جو تکلیف ہوتی ہے، کہ جو ہے نا وہ 4 لوگوں سے جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے۔ یہ سوچنے کے لیے ٹائم بھی نہیں ہے ہمارے پاس، اور پھر جو ہے ہم وہ سوچنے بھی جائیں گے تو پھر نفس و شیطان دنیاوی طور پہ اس کا ایک حل ہوتا رہے، دنیاوی طور پہ اس کا ایک ٹرینرز وغیرہ جو آج کل ٹریننگز دیتے ہیں ان چیزوں کے اوپر، وہ ایک اس کا حل یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو سب سے پہلے تو وہی بات مفتی صاحب کی کہ پتہ چل جائے، اپنا احتساب ہو جائے کہ میں واقعی حسد کا شکار ہوں یا نہیں، پہلے تو یہ پتہ لگنا ضروری ہے، پہلے خود کو جانے، اس کے بعد اگر وہ یہ پاتا ہے کہ میں حسد کا شکار ہوں تو اس کا ایک حل یہ بتایا کہ دوسروں کی تعریف شروع کر دے، دوسروں کی تعریف شروع کر مزہ ہی نہیں آئے گا تعریف کرنے میں۔ تو اصل میں شاہ رخ بھائی ایک مسئلہ یہ ہے نا، مسئلہ میں زہیب بھائی کی تعریف کروں کیسے؟ اچھا کروں گا بھی تو جھوٹے منہ کروں گا، منہ میرا ویسے پھلا ہوا تعریف کر رہا ہوں، زبردستی کا ہنسنا۔ یہ تعریف کیا، مجھے جو لگتا ہے یہ حسد یا جیلیسی کا جو سٹارٹ ہوتا ہے نا، بالفٹ شاہ رخ بھائی پہلے موٹر سائیکل پہ ہوں، اب کار لے لی، سٹارٹ یہاں سے آتا ہے، ہاں بھائی مزے آ رہے ہیں، کار میں آ گئے، نوٹ آ رہے ہیں، اچھا پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھے، پھر کسی سے بولا یار محسن بھائی دیکھو یار راتوں رات کہاں سے گاڑی آ گئی یار، پتہ نہیں کیا ترکیب بنائی، پتہ نہیں کیا ترکیب، تھوڑے عرصے بعد جو ہے یہ لفظ ہے نا، کیا ترکیب بنائی اب وہ آگے بڑھ رہا ہے نا، لمٹ تو خیر کراس کر چکا وہ، اب گاڑی چینج کر لی، دیکھو یار نئے ماڈل کی آ گئی، مزے آ رہے ہیں یار، دیکھو تو صحیح آ کہاں سے رہا ہے یہ، یعنی کہ تکلیف ہوئی کیوں یہ؟ کسی بھی مسلمان کو خوشی راحت، چاہے وہ نعمت ہے، کوئی اس کے اندر صلاحیت ہے، کوئی کوالٹی ہے، تکلیف کیوں شروع ہوئی؟ جیسے امیر علیہ سنت تربیت فرماتے ہیں، عدنان بھائی کو شاید اس کے تجربات ہوں، بعض اوقات نعت خواں کو ہو جاتا ہے کہ یار یہ ذرا اونچا کیوں جا رہا ہے، اس کو مجھ سے پہلے کیوں پڑھوائی گئی، بعض اوقات قاری کو ہو جاتا ہے زیادہ وقت کیوں دے دیا گیا، اچھا اس کو پیک ٹائم کیوں دیا، مجھے تو پہلے نمٹا دیا چلو پبلک نہیں تھی، اور اس کو مین ٹائم پر دیا، مجھے اس ٹائم پر دینا تھا، پبلک مجھے دیکھتی، یعنی تکلیف ہوتی کیوں ہے یہ؟
اللہ کرے اس تکلیف سے نجات مل جائے اور اس تکلیف کا یہ احساس ہو کہ کسی مسلمان کی کوئی خوشی، کوئی نعمت، کوئی راحت دیکھ کر میں خوش ہوں کہ میرا مسلمان بھائی ہے، مجھے تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ صحیح بات. کسی کا گھر بس رہا ہے تو مجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اللہ نے کسی کو مال دیا تو مجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ کوئی پڑھ لکھ کر اگر آگے بڑھ رہا ہے جائز طریقے سے تو مجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اسی طرح دنیاوی پروفیشن سے آج کل کوئی اچھی جاب پہ لگ گیا، کوئی اس کا اچھا ایک نام ہو گیا تو تکلیف ہوتی ہے. بعض اوقات یہ آفیسز میں بھی ہوتا ہوگا اور ہمیں تنظیمی طور پر بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ اگر کوئی باس ہے یا کوئی بڑا مقصد عہدے والا ہے، یہ توجہ دے رہا ہے، جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اب بیٹے بیٹے سامنے والے کو تکلیف ہو، یار انہی کو کیوں توجہ دے رہے ہیں، انہی سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ یہاں تو دینی پڑے گی نا. یہاں تو دینا پڑے گی کیونکہ ہمارے نقیب صاحب ہیں. دیکھیں آیت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت دی اس کی تمنا نہ کرو. اللہ کا فضل ہے نا، کیا بات ہے، کیا بات یہ ہے. چیز ہے کہ اللہ اس چیز کے بھی اوپر سوچے کہ بھئی اگر اسے وہ نعمت ملی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے دی. بے شک. بالکل. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے دی تو اللہ کے فضل پر مجھے اعتراض کا حق کیا بنتا ہے؟ جیسے کہا نا کہ حاصل جو ہے وہ در حقیقت تقسیم الہی کے اوپر معترض ہوتا ہے. بالکل. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ مولا تو نے اسے یہ کیوں دے دیا مجھے کیوں نہیں دیا، یعنی مطلب جو ہے وہ نتیجہ کی طرف یہ نکلتا یہ ہوتا ہے. تو پہلے یہ سوچ لے کہ بھائی اللہ پہ اعتراض کرنا کیا بات بنتی ہے. اگرچہ وہ اس کا حکم اپنی جگہ ہے. اس بات کو بھی جیسے ہم حاسد کی توجہ دلا رہے ہیں کہ وہ اپنے دل پہ اپنے اعمال پہ غور کرے، وہاں محسود جس سے حسد کیا جا رہا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ بھی یہ کرے کہ جب اسے کوئی نعمت ملے تو وہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے. نعمت کے ساتھ عافیت کا سوال بھی کرے کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ جو نعمت دی، یہ دولت دی، عزت دی، اسے عافیت والا بنا. یہ نعمت، یہ دولت، یہ شہرت کہیں اسے وبال کی طرف نہ لے جائے. تو جب وہ اس کے لیے اس نعمت کے ساتھ ساتھ عافیت کا بھی سوال کرے گا تو انشاءاللہ وہ حسد سے بھی بچے گا. دوسرا یہ کہ جو محسود ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نعمت دی ہے، وہ اپنے اندر عاجزی پیدا کرنے کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر عاجزی ہوگی تو اللہ رب العزت ویسے ہی لوگوں کے دلوں میں اس کی تعظیم ڈال دے گا. حدیث مبارکہ ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تعظیم اور بڑھا دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں. تو کوئی نعمت ملے تو اس کے ساتھ عافیت کا سوال اگر ضرور حضور کریں. نعمت جب ملے گی تو اس کا اظہار تو یہ بڑی پیاری بات کہی. اصل میں نعمت ملے کوئی گی تو نہیں، یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں. جیسے اصل محسن میں ہوتا بھائی یہ ہے کہ بعض اوقات اس کا اظہار کرتا ہے. ربی کا فحدث، اپنی رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. لیکن اب محسن چرچا تو بھائی کرنا ہے مجھے. اصل میں بعض اوقات یہیں سے اثر شروع ہوتا بہت ہے. سی اب جیسے کوئی گیا، وہ ہمارے ابو گئے تھے، ہمارے بچوں کے ابو گئے تھے تو یہ چیز کینیڈا سے لائے تھے، یہ گئے تھے تو یہ فلاں جگہ سے لائے تھے، یہ سوٹ پہنا ہے تو دبئی سے، بس وہ نکلے تھے باہر جاتے جاتے ہم نے یہ لے لیا، اس دفعہ سوچا چلو گاڑی چینج کر لیتے ہیں. شیخیاں مارنا نہ بولیں. یہ پتہ نہیں، یہ اصل میں بعض اوقات لگتا ہے ایسا کہ بعض لوگ حاسدین کی توجہ کراتے ہیں کہ آپ بیل مجھے مار، آپ بیل مجھے مار. اچھا بعض اوقات لمبی لمبی بھی چھوڑ رہے ہوتے، حقیقت بھی نہیں ہوتی. اچھا بعض اوقات کیا کہتے ہیں زہیب بھائی؟ یہ تو دکھاوے کا جو ہمارے یہاں کلچر بن گیا ہے نا، تو اس میں تو یہ سب ہو ہی رہا ہے. صحیح کہ جس طرح علی بھائی فرما رہے ہیں نا کہ یہ بتا رہے ہیں فلاں جگہ سے یہ فلاں چیز، یہ فلاں سے ہم لے کر آئے ہیں. اچھا ایک بات ابھی تھوڑی دیر پہلے علی بھائی کر رہے تھے، اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ آخر ہوتا کیوں ہے، جو مجھے ایک فیکٹر لگتا ہے کہ جس وجہ سے یہ حسد پیدا ہو رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں جو حاسد ہے وہ یہ فیل کر رہا ہوتا ہے کہ میں سامنے والے سے بہتر ہوں. تو جب وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے، وہ تو اس کو حسد لے ہی نہیں رہا. بولے میں تو اس سے بہتر ہوں، مجھے تو یہ مقام مل نہیں رہا، موقع نہیں مل نہیں رہی، اور اس کو ملے جا رہی ہے. تو جب وہ اپنے اندر اپنے آپ کو اتنا بہتر سمجھ رہا ہے تو اس نے لامحالہ اسی طرح ہی سوچنا ہے. وہ اپنے طور پر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا مقام یہ ہے، تو جب میں اپنے مقام کو ہی سمجھ رہا ہوں تو میں برا کیا کر رہا ہوں؟ مگر یہ برا دیکھیں، اس میں تو تکبر بھی ساتھ میں آئی. ساتھ آ گیا. شیطان نے یہی تو کہا تھا، دونوں چیزیں حسد ہوا اس سے اور پھر کہا انا خیر من. اللہ، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کروانا تھا تو میں آدم علیہ السلام سے پہلے تو میں معلم الملکوت تھا نا، اللہ مجھے سجدہ کروایا جاتا. اس بات پر حسد ہوا کہ ان کی بجائے یہ نعمت مجھے ملنی چاہیے تھی، نہیں ملی، اور پھر اس کا اظہار اس نے تکبر کی صورت میں کیا کہ میں بہتر ہوں. یعنی میں سجدے کے لائق تھا جی، مگر یعنی یہ حق اس کا نہیں تھا، میرا تھا. میرا تھا. تو حاسد بھی یہ کر رہا ہوتا ہے یہ حق اس کا نہیں ہے، میرا ہے. اصل فیکٹر یہی ہوتا ہے جی جی زیادہ تر کہ اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے تو اس سے حسد کرتا ہے. کچھ کالز ہیں، لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. جی میں محمد عاقب رضا بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی کو جیلیسی ہو جائے تو وہ کس طرح ختم کی جائے؟ آج آپ کا موضوع بہت اچھا ہے.
जेलिसी ख़त्म करने के लिए देखिए अभी 2-3 बातें मुफ्ती साहब ने भी जिक्र की, अली भाई ने भी जिक्र की, ये है बड़ा प्रॉब्लम ना। इसके लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करे और साथ में जिससे हसद हो ना उसके लिए भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करे कि अल्लाह इसकी नेमतों में इजाफा फरमा और मेरे दिल से जलन को दूर फरमा दे। फिर उसके साथ अच्छा बर्ताव करे, खाही ना खाही, दिल ना भी माने उसके साथ अच्छा बर्ताव करे, इंशाअल्लाह हसद की बीमारी में कुछ ना कुछ कमी आएगी। इसका मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा इसमें ना कि दुआ तो करनी है, दवा भी करनी है। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाएं आप अपनी ना, कि मतलब वही वाली बात कि जब आप ये सोचें कि मतलब उसे जेलेसी फील आप कर रहे हैं कि जेलेसी हो रही है, तो अगर किसी स्किल की वजह से है तो फिर आप अपने अंदर अपने वो स्किल पैदा करने की कोशिश करें ना। मगर उस स्किल पैदा करने में भी अगर ये जज्बा हो कि मैं इससे आगे निकल जाऊं तो ये भी तो मसला है ना। ये एक अलग मसला है, लेकिन मतलब अभी आप सेल्फ अकाउंटेबिलिटी यहाँ तो ये करेंगे ना कि अगर वो मुझसे बेहतर है तो क्यों बेहतर है, अगर उसके अंदर कोई अच्छे औसाफ हैं तो वो फिर मेरे अंदर भी हो, तो अपनी बेहतरी के लिए तो इंसान को कोशिश तो करनी चाहिए। बेहतरी के लिए कोशिश करे मगर उसमें नीयत को अपनी दुरुस्त करे, नीयत कि मैं माज़अल्लाह उसको नीचा दिखाने के लिए ये स्किल्स हासिल नहीं कर रहा, उसको लोगों के सामने कमतर करने के लिए, जलील करने के लिए मैं जो है ये औसाफ का हामिल नहीं बनना चाह रहा, बल्कि अल्लाह ताला मुझे ये नेमतें अता फरमा दे और इसके भाई मेरे भाई के पास भी रहे। जिंदगी का मकसद ही कि मेरी जिंदगी का मकसद ही उसे तबाह करना है, उससे नीचे दिखाना, वो तो माज़अल्लाह, और कितनी बुरी जिंदगी उसकी, इसका ये मकसद हो माज़अल्लाह। मज़ीद चलेंगे नाज़रीन, इस पर मज़ीद इंशाअल्लाह आखिर में कंक्लूजन करेंगे। नेकियों भरे मनाजिर सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब का आज से नया सेगमेंट शुरू हो रहा है जिसमें मुफ्ती साहब हिकमत भरे गुफ्तगू फरमाएंगे शरई मसाइल के हवाले से। तो पहले देखते हैं नेकियों भरे मनाजिर। बरकाते रमज़ान, बरकाते रमज़ान, बरकाते रमज़ान, बरकाते रमज़ान, बरकाते रमज़ान, बरकाते रमज़ान। सहाबिये मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुर्तज़ा पैतर खौफे खुदा मुर्तज़ा मुर्तज़ा अली उल मुर्तज़ा मौला मुश्किल कुशा आप है शेरे खुदा मौला अली मुश्किल कुशा मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुर्तज़ा या अली मुर्तज़ा 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 हो करम हो अता मुर्तज़ा माही कल बिस्मिल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कल्क से औलिया औलिया से रसूल कल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी मुझे अपनी और सारी दुनिया की लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह ज़वाजल। बरकाते रमज़ान, बरकाते रमज़ान, बरकाते रमज़ान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो बच्ची जो जिक्र कर रही थी, ऐसा लगता है कि उनकी वालदा के साथ इज्तिमा में जाती होंगी है, तो जब इज्तिमा में जाती पूरा जिक्र करता, मैंने पूरी वीडियो देखी है इसकी, गालिबन 3 से 4 मिनट की है, पूरा जिक्र किया उन्होंने, अल्लाहु अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, और वो जैसे कलमा शरीफ पढ़ते हैं माशाअल्लाह। तो इसका मतलब है वो इज्तिमा में साथ जाती है। तो जिनके बच्चे इज्तिमा में साथ जाएंगे उनको ये चीज़ें भी आएंगी, जिनके बच्चे मस्जिद जाएंगे उनको जो है मस्जिद से मोहब्बत होगी, तिलावत कुरान का ज़हन बनेगा। तो बच्चों की तरबियत का एक बेहतरीन तरीका ये होता है कि अपने साथ उनको नेकी के कामों में लगाएं, जबकि वो मस्जिद में ले जाने के लायक और शरीयत उनको इजाज़त देती है, और जैसे मकामात पर जहाँ उनको ले जाया जाए और लोगों को इस पर परेशानी नहीं हो, तो अपनी बच्चों की तरबियत के लिए उन्हें साथ ले जाना चाहिए। बढ़ते हैं मुफ्ती साहब के सेगमेंट की तरफ जो आज नया शुरू हो रहा है, हिकमत भरी बातें। बरकाते रमज़ान, बरकाते रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हमने इस सेगमेंट का आगाज़ किया है हिकमत भरी बातें। इसके अंदर हम मुख्तलिफ़ अहकाम शरअ की हिकमतें बयान करेंगे। अलबत्ता यहाँ ये बात याद रहे
کہ شریعت مطہرہ کے احکام کا مدار ان حکمتوں پر ہی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ مختلف حکمتیں ہیں، کچھ چیزیں علماء نے حکمتوں بھاری اپنی کتابوں میں ذکر فرمائی ہیں، حقیقتاً اس کے پیچھے کیا حکمت ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر کسی جگہ وہ حکمت نہ پائی جائے، جب بھی بہرحال وہ حکم شریعت اپنی جگہ پر ہی برقرار رہے گا، لیکن ان حکمتوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ان کو پیش نظر رکھتا ہے تو پھر فی زمانہ چونکہ لاجک کے اوپر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ چلتی ہیں، تو ایک اس عمل کو کرنے میں دلچسپی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں باب المدینہ کے اندر جو ہے وہ موسم کچھ مزید گرم کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے، تو اسی حوالے سے ایک کلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی مہینوں کے اندر بہت ساری چیزوں کے احکامات ارشاد فرمائے، تو ماہ رمضان کے جو روزے ہیں یہ بھی قمری مہینوں میں یعنی چاند والے مہینوں کے اندر رکھے گئے، تو عیسوی مہینوں کے اندر کیوں نہیں رکھے گئے؟ تو اس پر علماء نے بہت ہی پیاری حکمت ارشاد فرمایا کہ روزوں کو عیسوی مہینوں میں نہ رکھنے بلکہ قمری مہینوں میں رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ مقصود یہ تھا کہ ایک موسم نہ رہے تاکہ اطاعت گزاروں کا امتحان ہو سکے، کہ ان کو اطاعت سے کوئی بھی زمانہ گرمی اور سردی کا نہیں روک سکتا۔ وہ ہر زمانے کے اندر چاہے گرمی ہو یا سردی ہو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرتے رہتے ہیں، تکلیف کے ایام آئے تو تکلیف برداشت کر کے رب کی اطاعت کرتے ہیں، اور آسانی کے دن آئے تو بھی